اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے مومنو ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں کافہ پورے کے پورے ولا تتبعوا اور تابعداری نہ کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی انہ لکم بے شک وہ تمہارا عدو دشمن ہے مبین کھلا فإن زللتم پھر بھی اگر تم پھسلو من بعد اس کے ما جاءتکم البینات کہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے فاعلموا تو جان لو ان اللہ عزیز و حکیم کہ اللہ تعالی زبردست حکمت والا ہے هل ينظرون کیا انتظار میں ہیں وہ الا مگر اس چیز کی ان یاتیہم کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالی فی ظلال من الغمام چھائے ہوئے بادلوں میں والملائکۃ اور فرشتے اتریں وقضی الامر اور کام ہو چکے وإلی اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف ترجع الامور سب کاموں کو لوٹایا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 سے 210 تک کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ یہاں پر مسلمانوں کو ایک خاص حکم دیا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ دین کو جب تم نے مان لیا اور اس کے اندر داخل ہو گئے تو اب اس کے تمام احکامات کو تمہیں ماننا ہوگا۔ یہ نہیں کہ غیروں کی طرح بعض حصہ کتاب کو مانو اور بعض کا انکار کر دو۔ کچھ احکامات جو طبیعت کے موافق ہوں ان کو مان لو اور جو طبیعت کے موافق نہ ہوں ان کو چھوڑ دو۔ یہ دین اسلام تم سے تقاضا نہیں کرتا، بلکہ دین اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے کہ بعض حکم کو تو پکڑ رہے ہو مضبوطی کے ساتھ اور بعض احکامات چھوڑ رہے ہو تو یہ ایسا ہے گویا تم شیطان کی پیروی کر رہے ہو، اس کے قدموں پہ چلنا ہے تم۔ اصل میں بعض یہودی وہ جب نئے نئے مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنی پرانی بعض رسموں کو نہ چھوڑا۔ مثلا ہفتے کا دن ان کے ہاں معتبر تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم جمعے کی بھی تعظیم کریں گے لیکن ساتھ ساتھ ہفتے کے دن کو بھی معتبر مانیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو گوشت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر منع کیا تھا، منت مانی تھی، تو ہم گائے کا جو گوشت ہے اس کو جانیں گے تو حلال، لیکن ان کے ترک کی وجہ سے ہم اس کو اسی طرح اپنے اوپر ممنوع رکھیں گے۔ ایسے ہی بعض اور احکامات کہ جن کو وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے اور کسی نہ کسی صورت ان پر بھی وہ عمل پیرا رہنا چاہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ نہیں ایسا نہ کرو، بلکہ اسلام پرانی ساری شریعتوں کو منسوخ کر چکا ہے۔ اب اس شریعت کے اندر داخل ہونے والا صرف اور صرف اسی شریعت اور اسی دین کی اور انہی احکامات کی پیروی کرے گا۔ انہ لکم عدو مبین، اور شیطان تو تمہیں مختلف راہوں سے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، اللہ تعالیٰ زجر فرما رہے ہیں اور تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس واضح علم آ چکا اور روشن احکامات آ چکے، دین اسلام کی روشنی آ چکی، اس کے بعد بھی اگر تم پھسل گئے تو پھر تمہارے سیدھے راستے پر آنے کا اور کیا سبب اور ذریعہ بنے گا؟ بس یہ جان لو کہ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، کسی بھی وقت اس کی پکڑ تمہارے اوپر آ سکتی ہے۔ یہود عقیدہ رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جسم کا، کہ جس طرح وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت بادلوں کے اندر سے ایک تجلی آئی تھی، تو یہ ان کا عقیدہ تھا کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ
کسی وقت جب شان و شوکت کا اظہار کرنا چاہیں تو بادلوں کے اوپر نعوذ باللہ سوار ہو کر آتے ہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، ہمارا سب کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے، چلنے پھرنے سے اور اس طرح کی چیزوں سے وہ پاک ہے، بے عیب ہے، منزہ ہے۔ تو یہ لوگ اس طرح کا جو عقیدہ رکھتے ہیں غلط ہے، ان کا یہ جو گمان ہے غلط ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کیا یہ لوگ اس کے انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبان میں ان کے اوپر ظاہر ہو اور اسی طریقے سے فرشتے بھی اتریں اور کام تمام ہو جائے؟ یعنی وہ ایک قیامت کی جو کیفیت ہے وہ گھڑی ہے کہ جب اللہ رب العزت دربار لگائیں گے، فرشتے موجود ہوں گے، ساری مخلوق جو ہے وہ سامنے میدان حشر میں جمع ہوگی، تو کیا یہ لوگ اس وقت ایمان لائیں گے؟ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ دن آئے اور اس کے بعد یہ لوگ ایمان لائیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہ رہے، اور ان کے لیے جیسا کہ پہلے ہی گزرا فحسبہ جہنم، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کام اور ہر ایک امر وہ اللہ رب العزت ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اس لیے اس کا جتنا مفہوم یا جتنا ترجمہ کر دیا جائے بس اسی پر اکتفا کیا جائے، لیکن بہرحال یہ ان کا ایک غلط عقیدہ تھا۔ ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں، ہم لوگ اللہ جل جلالہ کو تمام عیوب سے پاک سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم سے، مکان سے بالکل منزہ اور پاک ہے، اور ہر جگہ وہ موجود ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، پورے، ولا تتبعوا، اور نہ چلو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر بھی اگر تم پھسلو، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ آ چکے تمہارے پاس روشن حکم، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ، کیا انتظار میں ہیں وہ، إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمْ، یہ کہ آئے ان کے پاس، اللہ تعالیٰ، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے اتریں، وقضی الامر، اور کام ہو چکے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔